بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما بہت بری ہے وہ چیز، اشترو بیچ دیا انہوں نے، بہی جس کے بدلے میں، انفسا جانوں کو، ہم اپنی، ان یہ کہ یکفرو وہ انکار کرتے ہیں، بما اس چیز کا جو انزلہ نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں کرتے ہیں؟ بغین سرکشی کی وجہ سے، ان یہ کہ ینزلہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ من سے فضلی فضل ہی اپنے، من فضلی ہی اپنے فضل سے، علی پر من جس، یشاء وہ چاہتا ہے، من سے عبادی بندوں ہی اپنے، فاپس باؤ وہ لوٹے یا انہوں نے کمایا، بغضب غصہ، علی پر غضب غصے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کن۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے یا خرید ڈالا ہے، دونوں میننگ آ سکتے ہیں۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس وجہ سے، بغین سرکشی کی وجہ سے، ضد اور تعصب کی وجہ سے، کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے، فباؤوا بغضب علی غضب، پس انہوں نے غصے پر غصے کو کمایا، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بنی اسرائیل ہی کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کس وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اس انکار کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کا گویا کہ سودا کر لیا ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان کو تکلیف ہوتی ہے، جسے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا یا انہوں نے اپنے آپ کو خرید ڈالا، یعنی اس چیز کے بدلے میں اپنی جان کو انہوں نے گروی رکھوا دیا۔ بیچیں یا خریدیں دونوں طرح سے ان کو ہی نقصان ہوگا، یعنی کہ اس گناہ کی وجہ سے، اس بری چیز کی وجہ سے، اس انکار، اس ضد اور اس تعصب کی وجہ سے ان لوگوں کو ان کی جانوں کا گویا کہ سودا ہو گیا ہے۔ سودے میں لینا بھی آتا ہے اور دینا بھی آتا ہے، بیچنا بھی آتا ہے اور خریدنا بھی آتا ہے، سو یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے۔ کیونکہ جب وہ یہ آگے والا کام کریں گے، یعنی اللہ کے رسول کا انکار کریں گے اور اللہ کی فضل کا انکار کریں گے کہ اللہ کی مرضی ہو جس کو اپنا فضل دے، تو پھر اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ ان کی جانوں کو نقصان ہوگا، ان کی جانوں کو سزا ملے گی، ان کو مار پڑے گی، ان کو جہنم کی آگ لگے گی، یا جو بھی سزا اللہ پاک کی طرف سے ہوگی تو وہ ان کے جسم کو سہنی پڑے گی۔ سو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے۔ کیا سودا کیا انہوں نے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا، یعنی اس قرآن کو نازل کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ جو انزلہ نازل کیا، نازل جو کتاب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یعنی اس قرآن کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تو اس قرآن کو نازل کرنے پہ ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ اس قرآن کا انکار کر دیا۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی بنا کے نبوت دے کے جب دنیا میں بھیجا تو انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ اب یہ انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا، وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ وجہ نہ ماننے کی یہ تھی کہ انہوں نے اس تعصب، بغین سرکشی، ضد، تعصب کی وجہ سے، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آئے ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے ہیں؟ صرف اتنی سی بات کے اوپر انہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک کس طرح فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نبی جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں بنایا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ اس بات پہ سرکشی کر رہے ہیں کہ اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے کیوں دیتا ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے، یہ جو نبوت ملنا ہے، اپنا نبی بنانا ہے، مبعوث فرمانا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے،
بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ، عیسیٰ، آدم علیہ السلام اور یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے انبیاء کو چنا ہے، یہ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے بندوں میں سے ان کو چنا ہے۔ تو اب ان لوگوں کو تعصب اس چیز کا ہے کہ اللہ اپنے فضل کو ان کی مرضی کے بندے کو دیتے، اپنی مرضی کے بندے کو نہ دیتے۔ یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ پاک نے اتنے انبیاء بھیجے، اتنے انبیاء بھیجے، وہ شکر کرنے کے بجائے آج ایک نبی جو آخر الزمان نبی جو اللہ پاک نے اپنی مرضی سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بھیجے، تو ان لوگوں کو اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ اللہ نے چاہا اسے کیوں دیا ہے، جو ہم چاہ رہے تھے ہماری نسل میں سے جو مسلسل آ رہے تھے تو ابھی بھی اس میں سے کیوں نہیں آیا۔ یہ بات سوچ کے تو انہوں نے اتنا بڑا رسک لے لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کا بھی انکار کر دیا، اور کیا کیا، نبی کا بھی انکار کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، انہوں نے غصے پہ غصہ کمایا، یا وہ لوٹے غصے پہ غصے کے ساتھ۔ یعنی کہ انہوں نے یہ کیا، لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی زندگیاں ان کی ختم ہوئی واپس لوٹے تو وہ انہوں نے غصہ کمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ غضب علی غضب کا مطلب، پہلا غضب کیا ہے کہ کفر جو انہوں نے انکار کیا، اور دوسرا غضب حسد اور ضد، حسد اور ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھا، انکار کیا تھا۔ پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پہلا غضب سے مراد تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنا ہے، اور کیونکہ تورات کے اندر ان کے موجود تھا کہ اس نبی کو ماننا ہے، قرآن کو ماننا ہے، اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرنا۔ اچھا، پھر کیا ہے کہ ایک غضب جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کا بھی انکار کیا۔ کیوں کہ ان کی تورات کے اندر موجود تھا کہ نبی کو ماننا ہے، اور محض حسد اور ضد کی وجہ سے پیغمبر وقت سے انہوں نے انحراف کیا اور ان کی مخالفت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک غضب نہیں کمایا، یعنی اللہ کی طرف سے ایک غضب، ایک غصہ ان پہ ان کی ضد اور حسد کی وجہ سے ہے، اور دوسرا غصہ جو اللہ پاک کا ان کے اوپر ہے وہ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ہے، نبی کے انکار کی وجہ سے ہے، قرآن کے انکار کی وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے ڈبل گناہ کمایا ہے، اور ڈبل گناہ کے ساتھ یہ لوٹے ہیں، سو ان کو سزا بھی ڈبل ہوگی، بہت زیادہ سزا ہوگی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کر، یہ کافر کس کو، بنی اسرائیل کو بھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں، ان میں سے یہ لوگ جنہوں نے نبی کی نبوت کا اور قرآن کا انکار کیا تھا، ان کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ جو ذلت اور رسوائی ہے یہ کافروں کو ملے گی، مسلمانوں کو بھی سزا ہوگی جب وہ نماز نہیں پڑھیں گے، جب وہ گناہ کریں گے، جب معیشت میں معاشی والی زندگی گزاریں گے تو ان کو بھی سزا ملے گی، لیکن جو مسلمان کی سزا ہوتی ہے نا وہ ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگی، وہ عذاب گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلت کے لیے نہیں ہوگا۔ جبکہ کفار کو جو عذاب دیا جائے گا وہ صرف ذلت کے لیے ہوگا، تذلیل بھی ہوگی اس کے اندر، ان کو ذلیل اور رسوا بھی کیا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کے سودے کر لیے، انہوں نے اپنی جانیں گروی رکھوا لی، اور ان کو اس کے بدلے میں اپنی جانوں کے اوپر سزا بھگتنی پڑے گی۔ کس کے بدلے میں؟ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا محمد کو یا کتاب کو نازل کیا تو اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ سرکشی اور ضد کر کے، اور وہ ضد کیا تھی کہ اللہ نے اپنی مرضی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں بنایا، اور پھر انہوں نے ڈبل غصہ کمایا، ضد کا بھی اور کفر کا بھی، انکار کا بھی، اور ان کو رسوا کر دینے والا عذاب ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، آج ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بھی بات پہ سرکشی اور ضد کریں، انشاءاللہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، قرآن پڑھنے والی بہن، قرآن سننے والی، یا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کوئی بغین ایسی سرکشی کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دے، اللہ کے رسول کا یا اللہ کی کتاب کا انکار کر دے، لیکن اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پہ ان کی اطاعت نہ کرنا اور اس قرآن پہ مکمل طور پہ عمل نہ کرنا، یہ بھی اس کی ایک چھوٹی صورت ہے تو چھوٹی انکار سے، لیکن یہ کہ ایک صورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے جو قرآن ہے اس پہ عمل نہ کریں، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چلیں۔ تو یہ سرکشی اور یہ ضد اگر ہمارے اندر بھی آ گیا تو ہمارا انجام بھی کیا ہوگا کہ اس کے بدلے میں ہماری جانوں کو سزا ملے گی، ہماری جانیں اس کے بدلے میں گروی رکھ دی جائیں گی، اور اس کے علاوہ اگر یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسپیشل فضل کا ذکر فرمایا ہے جو کہ نبوت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنا فضل انسانوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا ہوا ہے، کسی کو اللہ پاک نے خوبصورت زیادہ بنایا ہوا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم زیادہ دیا ہے،
کسی کو اللہ پاک نے اخلاق سے نوازا ہے، تو اس بارے میں بھی ہمیں کبھی کسی کے ساتھ ضد، تعصب اور غصہ اور حسد نہیں کرنا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے اس کے اندر کہ اگر اللہ پاک اپنا فضل، اپنا کرم کسی بھی صورت کے اندر، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ دولت کی صورت میں ہو، وہ آرام اور راحت کی صورت میں ہو، اگر کسی انسان کو ملا ہوا ہے تو رشک ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری کوئی بہن، ہماری کوئی بابی، ہماری نند، ہماری رشتہ دار، ہماری پڑوسی کوئی اگر خوشحال ہے، اچھے حال میں ہے، میاں کے ساتھ خوش ہے اور اس کی اچھی جاب ہے، یا اس کا ہسبینڈ اچھا کما رہا ہے اور سیٹلڈ گھر ہے، خوبصورت سا گاڑی ہے، سب کچھ، اس کو دیکھ کے ہم اللہ پاک سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ میری زندگی بھی ایسی ہو جائے، مجھے بھی یہ نعمتیں مل جائیں، لیکن حسد نہیں کرنا۔ حسد لکڑی نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح لکڑی تو آگ کھا لیتی ہے، جیسے آگ جلتی ہے، لکڑی آہستہ آہستہ جلتے جلتے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر وہ کسی کے ساتھ حسد کرنے لگے۔ تو ہمیں بھی کسی سے حسد نہیں کرنا، وہ چاہے انسانوں میں سے ہو، بڑوں میں سے ہو، کسی کو اللہ پاک نے علم دیے تو ہم بھی تھوڑی سی کوشش کر لیں، محنت کر لیں، اس جیسے بننے کی کوشش کر لیں، علم حاصل کر لیں۔ علم تو حاصل کرنے کی چیز ہے، پھر یہ کہ کسی کو خوبصورتی دی ہے تو یہ عارضی چیز ہے، اگر اس نے خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر عمل بھی ہے تو پھر اس پہ رش کر لیں، نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر اس کو راحت، آرام اور سکون ملے تو اس کے لیے دعائیں کریں۔ کسی کو بھی خوشحال دیکھ کے تو اس کے لیے اللہم بارک لہم، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے دے اللہ، اور اس کے لیے جو نظر کی دعا ماشاء اللہ بول دے تاکہ اس کے کوئی کسی قسم کی پریشانی اور نظر نہ لگے۔ تو یعنی کہ کبھی بھی ہمیں اللہ کا فضل وہ کسی بھی صورت میں ہو، آج کی آیت کے اندر ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ رب العزت کا فضل اگر کسی کے اوپر ہے، کسی بھی کنڈیشن میں، کوئی بھی چیز جو ہمیں لگ رہا ہے کہ دوسری کو زیادہ ملی ہے، ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے، اگر ہمیں وہ پسند آتی ہے تو رب سے مانگ سکتے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے حسد نہیں کرنا۔ کہ اس کو حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے یہ چیز چھن جائے، اس کو کیوں ملی ہوئی ہے، یا بددعا دے دینا، یا کوئی اس کے لیے نیگیٹو سوچنا، یا اس طرح، ایسا نہیں۔ جب آپ جتنا دوسروں کو خوش دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اس سے انرجی آتی ہے جسم کے اندر، اس سے خوش ہوتا ہے جسم، اس سے خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اور اللہ پاک وہی نعمتیں خود بھی انسان کو دے دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی کو دیکھ کے پریشان ہو جائے نا، ایسی نفسیات بھی ہے، یہ بہت ہی بری نفسیات ہے کہ کسی کو خوش دیکھ کے بندہ اداس ہو جائے کہ میاں بیوی کیوں خوش ہیں، یہ ان کے اندر ان کے حالات اتنے اچھے کیوں ہیں۔ اس طرح کرنے سے انسان اور کسی کا نقصان نہیں کرتا، اس کے اندر جو نیگیٹیوٹی آتی ہے وہ اس کے جسم، اس کے سر، اس کے دماغ اور اس کی ساری چیزیں آرگنز کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سو کسی کو خوش دیکھ کے خوش ہونا ہے، کسی کو راحت میں دیکھ کے اس کو دعا دینی ہے، تو وہی دعا انشاءاللہ انسان کو خود لگے گی۔ تو ہم نے اللہ کا غضب پہ غضب، یعنی کہ کوئی بھی غصہ ہو جائے، ضد ہو جائے، انکار ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، ہم نے نہیں کرنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسوائی والا عذاب تو نے کفار کے لیے رکھا ہے، پاک کرنے والا عذاب ہمارے لیے بھی رکھا ہے، تو ہمیں ہر قسم کے عذاب سے، سزا سے بچانا، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن کی وجہ سے ہم آخرت کے سزا سے اور عذاب سے بچنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔